السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیسن ہے 64 اور اس میں ہم پڑھیں گے نون قطنی۔ نون قطنی جو ہوتی ہے یہ ہے نون تنوین کے بعد، یعنی تنوین کا جو نون ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل ہو، یہاں پہ سمجھنا یہ تھوڑا سا ضروری ہے کہ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، اور تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل ہو، یہ جو حمزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اب آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسے حمزہ وصل کیوں کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو، یہ تنوین تھی، نوحن تھا، تنوین کے بعد حمزہ وصل آئی اور اس کے بعد اگلا حرف جو ہے وہ ساکن ہے، اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کے نون کو زیر دیتے ہیں۔ تنوین کا جو نون ہے اس کو زیر دیتے ہیں۔ زیر یعنی ایک وہ حرکت میں تبدیل ہو گیا، نوحو ہو گیا، اور دوسرا جو اس کا تنوین کا نون ہے اس کو ہم نے دے دی زیر، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ جب حمزہ وصل درمیان میں آتا ہے، تنوین کے بعد اگلا حرف جب ساکن ہوتا ہے حمزہ وصلی کے بعد، تو حمزہ وصلی درمیان میں گر جاتا ہے، پھر اس کو نہیں پڑھا جاتا، اس حمزہ کو پھر نہیں پڑھا جاتا، اس کو وقف کی صورت میں پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ جو نون ہے، یہ جو ہم نے نون لگایا ہے یہاں پہ، تنوین کے نون کو ہم نے زیر دی ہے، تو اس زیر کو، اس نون کو ہم نون قطنی کہتے ہیں۔ پھر ایک بار پھر سمجھ لیں، تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو، اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کے نون کو زیر دیتے ہیں۔ تنوین کا جو نون ہے اسے ہم زیر دیتے ہیں۔ یہ جو زیر ہم نے نیچے یہاں پہ نظر آ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حمزہ وصلی جو ہے یہ درمیان میں گر جاتا ہے، جب ان کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ حمزہ وصلی درمیان سے گر گیا، تو اس نون کو ہم نون قطنی کہتے ہیں۔ نون قطنی سے ابتدا نہیں ہو سکتی بلکہ آگے حمزہ وصل سے ابتدا ہوگی، یعنی اصل میں یہ حمزہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہاں پہ ہم وقف کرتے ہیں، نوح پہ وقف کرتے ہیں، تو آگے نبنہ سے ہم ابتدا نہیں کریں گے، ابنہ سے ابتدا کریں گے۔ نوح پہ اگر وقف کرتے ہیں تو ابنہ سے ابتدا کریں گے، آگے نبنہ سے ابتدا نہیں ہوگی۔ جب نوح پہ ہم نے وقف کر لیا تو اس کی تنوین جو ہے وہ ساکن کے اندر تبدیل ہو جائے گی اور وہاں پہ وقف ہو جائے گا اور وہ خود بخود پڑھی جائے گی، پھر ہم حمزہ وصلی سے ابتدا کریں گے۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نون قطنی کسے کہتے ہیں اور یہ کہاں پر آتی ہے۔ اب ہم اس کا ہجے سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں نون قطنی کے حروف استعمال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے حروف ہم اس لیسن کے اندر پڑھیں گے، تاکہ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی وہ حرف آئے نون قطنی والا، وہاں ہمیں پڑھنے میں کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے۔ تو اس کا ہم جو ہجے ہے اس کی ابھی پریکٹس کرتے ہیں۔ نون پیشوا نو، ہا پیشو، اس کا ہجے اس طرح سے ہم کریں گے، نوح، نون زیر با نیب، نون زبر نا، نوح نیب نا، یہ اصل میں تھا نوحن۔ تو عربی کا مقولہ ہے کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، جب کسی ساکن کو ہم حرکت دیتے ہیں تو اس کو زیر کے ساتھ حرکت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ نوح نبنہ، ہم نے یہ اصل میں نوحن تھا، نون ساکن تھا، جب ہم اس کی تنوین ہا کے اوپر تنوین پڑھتے تو یہ تھا نوحن۔ تو نوحن کا جو نون ساکن تھا، جب اس نون ساکن کو ہم نے حرکت دی ہے تو ہم نے کسر، یہ عربی گرامر کا اصول ہے کہ عربی گرامر میں جب کسی ساکن کو حرکت دیتے ہیں تو اس کو زیر کی حرکت دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ نون ساکن تھا تو اس نون ساکن کو ہم نے زیر کی حرکت دے کے اگلے حرف کے ساتھ ملایا، جب اگلے حرف کے ساتھ ملایا وہ ساکن تھا تو درمیان میں حمزہ وصل جو ہے وہ گر گیا، اس کو ہم نے نہیں پڑھا، نوح نبنہ۔
نون پیشوا نو، ہا پیش ہو، نوح، نون زیر با نیب، نون زبر نا، نوح نیبنا، ہا الٹا پیش ہو، نوح نیبنہ، یہ ہے اس طرح اس کا ہجے کا پورا طریقہ. یہ یہاں پہ پورا تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. نون پیشوا نو، ہا پیش ہو، نوح، نون زیر با نیب، نوح نیب، نون زبر نا، نوح نیبنا، ہا الٹا پیش ہو، نوح نیبنہ. وقف اس طرح ہوگا نوح نیبنہ. ٹھیک ہے، تو آگے ہم جتنے بھی قرآن کریم کے اندر الفاظ استعمال ہوتے ہیں نون قطنی والے، وہ آج ہم اس لیسن میں پڑھتے ہیں. تو چلے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہی پہلا حرف ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے. نون پیشوا نو، ہا پیشو، نوح، نون زیر با نیب، نون زبر نا، نوح نیبنا، ہا الٹا پیش ہو، نوح نیبنہ. با ساکن ہے تو باپ کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے، یہ لازمی. اور یہ واو مدہ ہے تو اس کو نون کو ہم لمبا کریں گے. نوح نیبنہ. لام پیشوا لو، طا زیر تی، لوطی. اصل میں یہ کیا تھا؟ طا دو زیر تن، لو تن. تو اس نون ساکن کو جب آگے حمزہ وصلی آ گیا اور اگلا حرف جو ہے وہ ساکن ہے تو اس حمزہ وصل گر گیا درمیان میں، اور اس نون ساکن کو ہم نے زیر دے دی. تو جب زیر دی تو یہ بن گیا لوطی نیل، نون زیر لم نیل، لوطی نیل. ٹھیک ہے، اگر پیچھے ہم جو پڑھتے آ رہے ہیں لوط پہ وقف کریں گے تو المرسلین پڑھیں گے، پھر المرسلین یا نیل مرسلین نہیں پڑھیں گے، پھر ہم پڑھیں گے المرسلین. لم پیشوا لوطی، لوطی، نون زیر لم نیل، لوطی نیل. میم پیشوا مور، سین زبر سا، مرسا، لم زیر لی، مرسلی، نون زبر نا، مرسلین. لوطی المرسلین، لوط المرسلین. خا زبر خا، با زیر بی، خبی، ثا زبر ثا، خبیث، تا زیر تی، خبیثتی. یہ اصل میں تھا تا دو زیر تین. تو جو نون ساکن تھا اس کو ہم نے جب آگے دیکھا کہ حمزہ وصل ہے، حمزہ وصل کے بعد والا حرف ساکن ہے، تو اس نون ساکن کو ہم نے دے دی زیر. تو یہ ایک زیر یہ آ گئی اور ایک زیر یہ آ گئی، اور اس طرح دو زیر جو ہے وہ ہم نے اس طریقے سے پڑھی ہے. خبیثتی نج، نون زیر جیم نج، خبیثتی نج، تا پیش تا، تو سا زبر تا، ست، تو ست. خبیثتی نج تو ست، خبیثتی نج تو ست. جیم ساکن ہے تو جیم حروف قلقلہ ہے تو یہاں پہ ہم قلقلہ کریں گے. خبیثتی نج تو ست. قاف زبر قا، دال زیر دی، قدی، را پیش رو، قدیر، نون زیر لام نیل، لام زبر لا. اصل میں یہ قدیرون تھا تو اس کے نون ساکن جو تھا اس کو ہم نے زیر دی تو قدیرون اللہ. ایک پیش یہ آ گئی اور دوسرے جو نون ساکن تھا اس کو ہم نے زیر دے دی تو آگے حمزہ وصل جو ہے وہ گر گیا اور آگے ہم نے اس کو اگلے حرف کے ساتھ ملا دیا. قدیرون الذی. اگر قدیر ہوگا تو پھر پڑھیں گے الذی، قدیر، پھر نلذی سے نہیں پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے الذی، قدیرون الذی. یہ لام مشدد حرف کو آپ کہیں گے کہ یہاں پہ ساکن حرف آیا تھا تو ساکن حرف کو تو پیچھے ہم نے وہ نون قطنی لگایا اور اس نون کو ہم نے زیر دے دی، اور یہاں پہ یہ ساکن نہیں ہے لام. آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پہ یہ ساکن نہیں ہے. مشدد حرف کو کتنی بار پڑھتے ہیں؟ آپ نے پیچھے پڑھا تھا مشدد حرف کو کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 2 بار. پہلی بار ساکن، دوسری بار متحرک. ال ساکن ہے اور لذی، الذی. مشدد حرف کو ہم نے 2 بار پڑھا تو پہلی بار جو پڑھا گیا ہے وہ ساکن ہے، تو اس لیے یہاں بھی وہی قانون لگے گا ساکن والا کہ یہ پہلا لام جو ہے اس کا وہ ساکن ہے. قدیرون الذی، قدیرون الذی. یہاں بھی وہی قانون ہے.
حمزہ زبر دال عاد، دال ساکن ہے تو اس کے اوپر قلقلہ کریں گے، نون زیر نی، عادنی، نون زیر لم نیل، لام زبر لا، نیل تا زیر یا تی، عادنی نیلاتی، حمزہ زبر دال عاد، نون زیر نی، عادنی، نون زیر لم نیل، لام زبر لا، نیل تا زیر یا تی، عادنی نیلاتی، فا زیر تا فت، نون زبر نا، فتنہ تا پشتو، فتنتو، نون زیر نون نیا، فتنتو نیا، قاف کیا ہے؟ حروف اخفاء میں سے ہے، تو جہاں پہ حروف نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آ گیا تو ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اخفاء، فتنتو نیا، قاف زبر قا، لام زبر لا، با زبر با، قالب، فتنتو نیا قالب، فتنتو نیا قالب، اور نیکسٹ ہے حمزہ زبر ا، حا زبر حا، اح دال پیش دو، احدو، نون زیر لم نیل، لام کھڑ زبر لا، نیل، احدو نیل۔ اب آپ کو صحیح طرح سے خود بخود پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ ہم نے یہ لفظ کیا تھا، اصل میں یہ احدن تھا، تو اس کے نون ساکن کو ہم نے حمزہ وصل کی وجہ سے زیر لگا دی نون کو، تو اس کو ہم نے آگے ساکن حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا زیر دے کر، احدن اللہ، ہا پشو، احدن اللہ، جب لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں اللہ، تب پڑھتے ہیں جب لفظ اللہ کے اوپر زبر ہو۔ احد اگر وقف کریں گے، پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں احد، تو پھر ہم پڑھیں گے اللہ، جیسے قل هو اللہ احد پہ اگر ہم وقف نہ کریں تو پھر اس کو پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے، احد پہ اگر ہم وقف نہ کریں تو پھر ہم اس کو صرف اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ نون قطنی جو ہے یہ وہاں پہ لگے گا، تو اس کو ہم، یہ بھی بالکل صحیح طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا اگر ہم وقف نہ کریں۔ اگر وقف کریں گے تو پھر پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اصل میں احدن ہے تو اس طرح نہیں پڑھا جا سکتا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ غلط ہے۔ اگر ہم نے ملا کر پڑھنا ہے تو پھر پڑھیں گے احدن اللہ الصمد، ٹھیک ہے۔ جیم زبر جا، میم زیر یا می، جمی، عین زبر ع، جمیع، نون زیر لام نیل، لام زبر لا، جمیعا نیل، ذل زیر یا ذی، جمیعا الذی، با زیر بی، زا زیر یا زی، بیزی، نون زبر نا، بیزین، تا زیر تی، بیزینتی، نون زیر لم نیل، کف زبر کا، بزینتی نیل کا، واو زبر علی ہوا، بزینتی نیل کا، و کف زیر کی، با زیر بی، کی بی، بزینتی نیل کا، و کی بی، بزینتی نیل کا، و کی بی، بزینتی نیل کا، و کی بی۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کا ہم لیسن اتنا ہی کرتے ہیں، اگر مزید آگے کریں گے تو لیسن لمبا ہو جائے گا۔ میں چھوٹا لیسن اس لیے بناتا ہوں کہ آپ دن میں اگر 10-12 منٹ دے سکیں تو وہ آپ کو دینے کے لیے مشکل نہ ہو، اور روزانہ اگر آپ 10 منٹ نکالیں قرآن کریم سیکھنے کے لیے، اس کو احسن انداز میں پڑھنے کے لیے، تو یہ جو ہے آج کے اس دور میں بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر کوئی نکال لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ نیکسٹ لیسن تک مجھے اجازت دیں، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔